پھر جو ہے یہ کہ اب ہمارا دن جو شروع ہوا اللہ اکبر کے اس سے نا، اللہ اکبر کے نعرے سے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ مسلمان ممالک میں پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ اکبر، پوری فضا میں گونج اٹھتی ہے بھائی اللہ اکبر کی۔ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ ترجمہ سب کو آتا ہے، تو کیا امپلیمنٹ ہے اس کا؟ میری جسم پہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرے گھر میں اللہ سب سے بڑا ہے، کیا میرے کاروبار میں اللہ سب سے بڑا ہے، میرے معاشرے میں کیا اللہ سب سے بڑا ہے، میری عدالت میں اللہ سب سے بڑا ہے، میرے معاشی نظام میں اللہ سب سے بڑا ہے، میرے معاشرتی نظام میں اللہ سب سے بڑا ہے، میرے سیاسی نظام میں، میری پارلیمنٹ میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیا جب ہر جگہ سے نہیں جواب آ رہا ہے تو کیا اللہ اکبر کر کیا گیا پھر پیچھے؟ جب ہر جگہ سے یہی جواب آ رہا ہے کہ اللہ اکبر نعوذ باللہ نہیں ہے، تو پھر مسلمان کے لیے پیچھے رہ کیا گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف نعرے تو نہیں چاہیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف زبانی خرچ نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عمل چاہیے۔ تو ہمیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی توفیق دیں کہ ہم ہم تقاضے اسلام کے پہلے تقاضے سیکھیں کہ اسلام کے تقاضے ہیں کیا، پورے کے پورے اسلام کے تقاضے لینے، تب جا کے آپ اللہ اکبر کا حق ادا کر پائیں گے۔ اللہ اکبر کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ اپنے جسم پہ تو ہو ہی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا، اپنے گھر میں تو ہو ہی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا، آپ کی عدالتوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہونا چاہیے، آپ کا نظام بھی سود سے پاک ہوگا تب اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہوگا۔ آپ کا سیاسی نظام، آپ کے سیاسی نظام میں اگر تو ڈیموکریسی فیصلے کر رہی ہے نا، میجورٹی آف دا پیپل، اور میجورٹی آف دا پیپل اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے تو وہاں پہ آپ شرک پہ آ گئے، وہاں اللہ اکبر نہیں رہا۔ تو اس پہ آ کے بیٹھنا ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ دینی جماعتیں بھی افسوس کی بات ہے اس بارے میں خیال نہیں دلاتی، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسلمانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، ایسے لوگوں سے جڑنا ہے جو پورے اسلام کو لے کے چلنے کا جنہوں نے عہد کیا ہو، پورے اسلام کو امپلیمنٹ کرانے کی جو جد و جہد کر رہے ہوں۔ تو اور یہی مین بات ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے آخر میں پڑھ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ایسے ہو جائیں گے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ، کوئی وزن نہیں۔ تو صحابہ کرام حیران رہ گئے، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اتنے کم ہو جائیں گے مسلمان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کمی نہیں ہوگی، تعداد میں بہت ہوں گے لیکن ان کی حیثیت اتنی سی رہ جائے گی۔ اب کیا حیثیت ہے مسلمانوں کی؟ یہاں پہ کیا ہے، سب سے نچلا طبقہ اس ملک میں ہی دیکھ لیں، مسلمان۔ UN میں کوئی سننے کو تیار نہیں، کتنے ممالک ہیں؟ 52 ممالک ہیں مسلمان ہیں، کیا حیثیت ہے ان سب مسلمان ممالک کی؟ کوئی کوڑی کی نہیں ہے نا، بلکہ الٹا پٹ رہے ہیں روز کے حساب سے، ہر کسی پہ مارا دھاڑی، مار پٹ رہی ہے، تو پٹ ہی رہے ہیں مسلمان۔ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان تو کنتم خیر امتن تھے نا، مسلمان تو سب سے بیسٹ امت تھے، قرآن کہہ رہا ہے، تو بیسٹ امت کی یہ حالت ہونی چاہیے۔ بیسٹ امت کی یہ حال کیوں ہے؟ اب ہم اس بات پہ آتے ہیں جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ ناشکری پہ اترے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اخلاق خراب ہیں، اسلام سے دور ہیں، ناشکری پہ اترے ہوئے ہیں، اور پورا کا پورا اسلام اپنی زندگی، بلکہ اس کے بارے میں تو بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ تم نے کچھ لے رہے ہو، کچھ لوگوں کو پڑھا رہے ہو، کچھ سکھا رہے ہو جو کہ سب کے پیٹوں میں مڑوڑ نہ پیدا ہو، جو ہضم ہو جائے اسلام کی وہ باتیں تو پڑھا دی، لیکن جہاں پہ ذرا سختی آگے سے آنے کی بات ہے وہ تم نے چھپا لی، تو تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ادخلوا فی السلم کا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر وہ صرف شیطان کا راستہ ہے جو تم دے رہے ہو۔ آدھا اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ کو تم پریکٹس کر رہے ہو، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو تم لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو کچھ باتوں کی، اور کچھ باتیں تم نے چھپا لی ہیں لوگوں سے۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک، تو اس کی کیا سزا ہوگی اس کے علاوہ، فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کہ وہ اس کی کیا جزا ہوگی کہ اس دنیا میں ذلیل کر دیا جائے اور قیامت کے دن یردون اس کو پھینک دیا جائے عذاب کے اندر۔ تو کیا ہم پہ یہ تصدیق، ہم پہ یہ نہیں آ رہا، بیٹھ نہیں رہی کہ کچھ جو چیزیں جو آسان لگتی ہیں اسلام کی وہ لے لیں، اور جہاں پہ ذرا تقاضے بڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹس تو کیا، اس کے بارے میں بات تو کیا، سوچ بھی نہیں جانی چاہیے بھائی، سوچ بھی جانا گناہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس روش پہ ہی رہیں گے تو پھر وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں، دنیا میں عذاب ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتا ہی دیا دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہی ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں نا، اور اب پھر آخرت کا اگر اسی طرح چلتے رہے تو پھر آخرت کا بھی انتظار کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر عذاب بھی دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی، صحیح اسلام، پورے اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو پورا اسلام کی نفاذ کی جد و جہد کرنے میں لگے۔ وما علینا الا البلاغ۔